نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی تو مسلمانوں نے مکے سے تھوڑی دور ایک مقام ہے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب یہاں سے مکے والوں کے ایمبیسڈر اور سفیر آنا شروع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے احوال کو جانچتے اور حضور علیہ السلام سے بات کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، لڑنے والے تو اسلحوں کے ساتھ آتے ہیں، ہم تو احرام وغیرہ پہن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ ڈسکشن ڈائیلاگز ہوتے رہے اور یہاں تک کہ آخر میں سہیل بن عمرو جو بعد میں اسلام لے آئے، سہیل بن عمرو آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں شرائط کیا لکھی گئی؟ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ توبہ کی آج ہم نے 7ویں آیت سے درس کا آغاز کیا۔ اس درس کے آغاز سے پہلے جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو لیا، احرام پہنا اور حضور علیہ السلام 6 ہجری میں مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب درمیان راستے میں حضور پہنچے تو مکے والوں کو خبر لگی کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینۃ المنورہ سے مکے آ رہا ہے۔ تو اکثر مشرکین یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کا ارادہ لڑائی کا ہے، تو انہوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور لڑنے کے ارادے سے بہترین طریقے سے تیار ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگی تو مسلمانوں نے مکے سے تھوڑی دور ایک مقام ہے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اب یہاں سے مکے والوں کے ایمبیسڈر اور سفیر آنا شروع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے احوال کو جانچتے اور حضور علیہ السلام سے بات کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، لڑنے والے تو اسلحوں کے ساتھ آتے ہیں، ہم تو احرام وغیرہ پہن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ ڈسکشن ڈائیلاگز ہوتے رہے اور یہاں تک کہ آخر میں سہیل بن عمرو جو بعد میں اسلام لے آئے، سہیل بن عمرو آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں شرائط کیا لکھی گئی؟ اس میں شرائط یہ لکھی گئی کہ 10 سال تک آپ اور ہم آپس میں جنگ و جدال نہیں کریں گے، یعنی مشرکین مکہ اور ان کے جو سپورٹرز قبائل تھے وہ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو اطراف کے قبائل تھے وہ لوگ، 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط صلح حدیبیہ میں یہ رکھی گئی کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے، اگرچہ آپ حدیبیہ تک پہنچ چکے ہیں، اگرچہ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ شرط رکھتے ہیں کہ آپ اس سال واپس جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، اور اگلے سال بھی صرف 3 دن اسٹے کر سکیں گے مکے میں، اور اس کے علاوہ آپ اگلے سال بھی ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں آئیں گے، ایک بندے کے ساتھ ایک تلوار ہوگی، وہ بھی نیام میں ہوگی اور نیام بھی تھیلے میں ہوگا۔ اور دونوں طرف کے فریقین نے یہ بھی شرط رکھی کہ اگر مسلمان جو مکے میں موجود ہیں اگر وہ اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر مدینے آ گیا تو آپ پر لازم ہوگا کہ اس مسلمان کو واپس مکے بھیجیں، اور اگر کوئی مسلمان مکے آ گیا تو ہم پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ ہم اسے واپس مدینے بھیجیں۔ تو ان شرائط پر وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ اور صلح حدیبیہ کا معاملہ طے پایا۔ اب اس وقت کیونکہ اس کے اندر زیادہ وہ غلبہ ان معاہدوں کی شرائط میں اس صلح حدیبیہ میں کفار کا لگ رہا تھا کہ یہ کیسی بات تھی کہ اس سال کرنے نہیں دیں گے عمرہ،
حدیبیہ تک آ چکے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے۔ لگ ایسا رہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے مغلوب نظر آ رہے ہیں اور کافر غلبے میں نظر آ رہے تھے شرائط کے اعتبار سے۔ دوسری طرف یہ کہ تمہارا بندہ آئے گا تو واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ آئے گا تو واپس کرو گے۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ صلح حدیبیہ ایسی لگ رہی تھی جس میں مسلمان مغلوب اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان کچھ تشویش بھی پائی گئی، اور چند نے آ کر یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دیا، ان کو تشفی کروائی، کیونکہ حضور کی نگاہ بصیرت اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس معاہدے، اس ٹریٹی آف حدیبیہ سے ہوگا کیا۔ ہوا یہ کہ جب یہ ٹریٹی ہو گئی تو اب 6 ہجری کے اندر یہ ٹریٹی ہوئی ہے، 6 ہجری میں حدیبیہ ہوا ہے، اور 7ویں ہجری میں میں نے جس طریقے سے بیان کیا کہ یہ بھی شرط تھی کہ دونوں طرف کے اندر جو قبیلہ جس کا سپورٹر بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ تو بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا جن کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے حلیف بننا پسند کیا، سپورٹر بننا پسند کیا، اور انڈر دا امبریلا وہ آ گئے مسلمانوں کے۔ اور ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو بکر۔ بنو بکر بن گیا کیونکہ مشرکوں کا قبیلہ تھا، تو وہ آ گیا قریش کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے قبائل تھے نا، قریش اس میں لیڈر کی حیثیت رکھتا تھا، اور قریش کے انڈر میں بنو بکر آ گئے۔ تو 7ویں ہجری میں کیا ہوا کہ بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر۔ بنو بکر میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ مشرکین کے ساتھ تھے، بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ بنو بکر نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر، اور بنو خزاعہ پر جب بنو بکر نے حملہ کیا تو اس وقت قریش نے ان کو اسلحہ فراہم کیا بنو خزاعہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بنیاد بن گیا صلح حدیبیہ کو توڑنے کی، اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا سب سے پہلے مشرکین نے۔ جب بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاعہ پر، بنو خزاعہ کے بندے مار دیے، تو اب قریش کو احساس ہو گیا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ کی خلاف ورزی ہم نے کی ہے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور یہ کیفیت کو محسوس کیا کہ اب یہ ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، تو یہ ڈائریکٹ جو ہے مدینۃ المنورہ آ گئے، اور مدینۃ المنورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ٹریٹی آف حدیبیہ کی تجدید کی بات کرنے لگے، ری انسٹیٹ کی بات کرنے لگے کہ معاف فرمائیے، معاملات ہو گئے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے، اب ہمیں معاف کر دیں، دوبارہ سے معاہدہ رینیو کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہیں سنا، انہوں نے بہت زور لگایا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سفارش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب رینیو کرنا نہیں چاہتے تھے اس حدیبیہ کے معاہدے کو۔ اس کے بعد ایک واقعہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے کہ ان کی بیٹی ام حبیبہ، جن کا نام ہے رضی اللہ عنہ، ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ایمان لے آئی تھی اور حضور کے عقد میں تھی جب 7ویں ہجری میں ابو سفیان آئے ہیں اس دوبارہ حدیبیہ کو رینیو کروانے کے لیے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بیوی ہے نبی کریم علیہ السلام کی، میں اس سے کوئی سفارش لگوا لوں۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ اب ابو سفیان سارے بدر میں کفار کے سردار مر چکے تھے، اور ابو سفیان کی اس وقت حیثیت قریش کے سب سے بڑے سردار کی تھی۔ تو ابو سفیان آئے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں اس بستر پر تو ام حبیبہ کہتی ہیں ابا جان رکیے، اور رکنے کے بعد بستر کو لپیٹتی ہیں اور کہتی ہیں یہاں بیٹھی، اس بستر پر نہیں بیٹھنے دیتی جس پر نبی کریم علیہ السلام آرام فرماتے، اور کہتی ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ کسی نبی کے بستر پر آپ تشریف فرماؤ، آپ بیٹھیں۔ تو جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اب یہ بیٹی کہاں سفارش کرے گی، یہ تو حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرنے والی۔ تو ابو سفیان واپس لوٹ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس معاہدے کو رینیو نہیں کرتے ہیں، اور یہ 7ویں ہجری میں یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اور 8ویں ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیتے ہیں کہ اب مکے والوں کی اور قریش کی بچی کچی طاقت بھی ختم ہو گئی ہے، اور اب ان پر حملہ کر دیا جائے گا تو ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ لڑ سکیں۔ تو حضور نے 8ویں ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ کو لے کر مکے پر حملہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا۔ تو 8ویں ہجری میں کیا ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا ہے۔ تو وہ جو صلح حدیبیہ پر 26 پارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا،
اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تھی. یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کی شرائط کے بعد، کیونکہ مسلمان غمگین تھے کہ یہ تو ہم نے کون سی صلح کی، اس میں تو ہم دب رہے ہیں، اس میں تو ہم کمزور نظر آ رہے ہیں. تو اس صلح حدیبیہ پر اللہ نے کہہ دیا اے حبیب ہم آپ کو روشن فتح کی خوشخبری دیتے ہیں. یعنی دکھنے میں تو یہ شرائط ایسی نظر آ رہی ہیں کہ تم کمزور ہو، لیکن یہی شرائط بنیاد بنے گی مکے کو فتح کرنے کے لیے. تو 8ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ دیکھیے تاریخ کا مطالعہ کیجیے آپ. کبھی کوئی جو کنکیورر ہوتا ہے، کوئی بھی فاتح ہوتا ہے، وہ جب کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو بہت اکڑ کے داخل ہوتا ہے اور بڑی اپنے ببانگ دہل اور فخریہ اور تکبر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ان سے کیا کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب تم بیت المقدس کو فتح کرو تو کیا کرنا، جانا وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور اس میں سر جھکا کر بیت المقدس کے شہر کے دروازے میں داخل ہونا اور یہ کہنا نغفر لکم کہ ہم نے جو اللہ ہماری مغفرت کر دے. لیکن وہ داخل کیسے ہوئے؟ سرین کے بل، کولوں کے بل داخل ہوئے اور حطتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے، مذاق بنانے لگے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو امام بخاری، امام مسلم اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام بلیک رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر! میرے حضور کا حسین چہرہ اور میرے حضور کے حسین چہرے پر بلیک رنگ کے امامہ، سوچیے حضور کتنے حسین لگ رہے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر بحیثیت فاتح مکہ کی آپ داخل ہوئے، بلیک رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک قصبہ اونٹنی کی گردن پر لگتا تھا. حضور اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ اونٹنی پر سوار کون ہے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ جو غلام تھے، ان کے بیٹے غلام زادے. وہ دور کے جس میں غلام کو ساتھ بٹھانا تصور نہیں ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک غلام کے بیٹے کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر بٹھا کر مکے میں داخل ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کمزوروں کو طاقت دیتا ہے اور مفلسوں کو سہارا دیتا ہے، غریبوں کو ان کا حق دیتا ہے کہ دیکھو غلام زید بن حارثہ کا بیٹا میری ہی اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غلاموں کی بھی شان کو بڑھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن چند لوگ ہی قتل ہوئے اور ان لوگوں کو قتل کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کرتے تھے، جیسے کعب بن اشرف ایک یہودی تھا. اس طرح باقی جو عمومی کافر تھے وہ جب جمع کیے گئے حرم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوئے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ سب نے کہا انت کریم بن ابن کریم ابن کریم. کہنے لگے حضور ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی کریم ہیں، آپ کے والد بھی کریم ہیں، آپ کے دادا بھی کریم ہیں، تو آپ سے ہمیں خیر کی امید ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت کو اذیت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو حضور نے کہا میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی جب وہ عزیز مصر بن گئے تھے. کیا کہی تھی؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے ابو سفیان کو یہ عزت دی. اس دن اسلام لے آئے فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان بھی، اور آپ نے اس دن اعلان کر دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو ہماری طرف سے امان ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جائے گا. یہ عزت حضور نے ابو سفیان کو عطا فرمائی، وہ بھی فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے. تو یہ سارے پس منظر کو سمجھیے صلح حدیبیہ کے، اور اب ان آیات کو سمجھیے، کیونکہ جب تک واقعات آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے، سیرت کی چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی، تو قرآن کے صحیح مفہوم کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. یہ پورا واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ 6 ہجری میں کیا ہوا ہے. کیا ہوا 6 ہجری میں؟ ابھی میں نے بتایا صلح حدیبیہ. 7ویں میں کیا ہوا ہے؟ معاہدہ ٹوٹا ہے مشرکین کی طرف سے. 8ویں میں کیا ہو گیا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا ہے. اور میں نے کل بیان کیا تھا کہ پہلا حج کب ہوا ہے؟ مشرکین نے جو مسلمانوں کے فتح مکہ کے بعد حج کون سا ہوا ہے؟ 8ویں والا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا تھا صرف مشرکین نے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون سی ہجری میں امیر بنے؟ 9ویں ہجری کے اندر، اور 9ویں ہجری کے اندر آپ امیر بنے ہیں پہلے حج کے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کب حج کیا ہے؟ 10ویں ہجری کے اندر۔ تو یہ ہجری آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ کو سیرت کی چیزیں یاد رہیں گی۔ اب سنیے ترجمے کو تاکہ اس پوری چیز کو آپ سمجھ جائیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ اور کیسے ہوگا مشرکین کے لیے کوئی معاہدہ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس، یعنی اللہ اور اس کے رسول ان سے کیسے معاہدہ کر سکتا ہے ان مشرکین سے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تم سے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کے پاس کون سا معاہدہ ہے؟ صلح حدیبیہ۔ فما استقاموا لکم، تو اگر یہ اس پر قائم رہتے ہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی اس پر قائم رہو۔ اب اللہ نے بتا دیا یہ اگر نہیں توڑتے معاہدہ تو تم بھی نہیں توڑو۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، یہاں اشارہ اس بات کے دے دیا گیا کہ یہ توڑیں گے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جو آیات نازل ہوئی ہے فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، اگر یہ قائم رہتے ہیں معاہدے پر تم بھی قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی کرنے والے کو، معاہدے کی پاسداری کرنے والوں کو۔ پھر کہا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اور تم کیسے ان کے خلاف جہاد نہیں کرو گے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، یہ مشرکین جو ہیں ابھی تو تمہارے پاس آ رہے ہیں دوبارہ رینیول کے لیے، دوبارہ ری انسٹیٹ کروانے کے لیے، مشرکین کے نمائندے بن کے آئے تھے نا ابو سفیان، چارے تو سارے مکے والے ہی تھے، تو کئی جو مشرکین مکے میں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ چیز رینیول ہو جائے۔ تم ان پر اب کیسے بھروسہ کر سکتے ہو کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، تو یہ کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے نہ تمہاری رشتہ داری کا اور نہ ذمہ، نہ کسی معاہدے کا۔ تمہارے ذہن میں تو یہ خیال آ رہا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ذہن میں یہ آ رہا تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہ مشرکین میں تو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں قریش میں، اب ہم لڑیں گے کیسے ان سے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں یہ خیال چل رہا ہے، لیکن اگر انہیں غلبہ مل جائے مسلمانوں پر تو نہ وہ رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدے کا جو تم نے ان سے کیا لحاظ کریں گے، جس طرح پہلے انہوں نے نہیں کیا۔ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، حالانکہ معاہدہ تھا 10 سال تک نہیں لڑیں گے۔ یردونکم بافواہہم، یہ اپنی باتوں سے، چپڑی چپڑی باتوں سے تمہیں جو ہے نا وہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وتأبى قلوبہم، دل ابھی بھی ان کے انکار کر رہے ہیں، یعنی باتوں کے بول بچن ہیں صرف۔ تو اس وجہ سے آدمی کو جو بولنا چاہیے وہ دل میں سوچنا بھی چاہیے۔ باتیں باتوں سے سامنے والے سے آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے لیے یہ کر دیں گے، لیکن دل کے اندر کچھ نہیں ہے فیلنگ۔ یہ کس کی بات اللہ کر رہا ہے؟ یہ تو مشرکین کی بات ہے۔ یردونکم بافواہہم، یہ تمہیں باتوں باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ تم ان کی باتیں سن کے بڑے خوش ہو جاؤ۔ وتأبى قلوبہم، لیکن اندر سے دل نہ معاہدہ کرنے پر راضی ہے، نہ تم پر رحم کرنے پر راضی ہے، نہ تم سے دوستی کرنے پر راضی ہیں، صرف باتوں سے تمہیں بہلانا پسلانا چاہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اور ان کی عادت کیا ہے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ بیچتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بڑے سستے داموں۔ ویسے یہ آیت، یہ جو اس طرح کی آیت آئی ہے اس سے پہلے قرآن میں، وہ یہودیوں کے لیے آئی ہے، لیکن یہاں مشرکین کے لیے، کہ انہوں نے مکے کے اندر قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا، آیات ربانی اللہ نے اپنے حبیب پر مکے میں نازل کی، لیکن انہوں نے ان آیات کی قدر ہی نہیں کی دنیا کے مال و متاع کے چکر میں۔ یہ بڑے بڑے سرداران جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ کہ ایمان لے آئیں گے تو سرداری جائے گی، ایمان لے آئیں گے تو مال و دولت چلا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے دام۔ فصدوا عن سبیلہ، اور یہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور بے شک یہ بہت برا کام کرتے ہیں۔ لا یرقبون، پھر وہی بات ریپیٹ ہوتی ہے، لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اور یہ لحاظ نہیں کریں گے کسی بھی رشتہ داری کا مومنوں کے بارے میں، نہ کسی ذمے کا، نہ کسی معاہدے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیے گا، اس پر ایک مسئلہ میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، ان کی مشرکین کی اللہ بات کر رہا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر لیں، وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس آیت کے تحت ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ تکفیر مسلمان کی جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے کو کافر کہنے میں لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا، اگر وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ تکفیری جو علماء ہیں، یا ہر مسئلے پر کفر کا فتویٰ، ہر مسئلے پر کفر کا فتویٰ، یعنی وہ کفر کا فتویٰ عوام کی نظر میں لوگوں نے اتنا ہلکا کر دیا ہے کچھ مفتیوں نے، کہ اب کسی پر کفر کا فتویٰ لگا بھی دیجئے تو لوگ کہتے ہیں ارے مولویوں کا تو کام ہی ہے، بات بات تو لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی پر کفر کا فتویٰ علماء کی طرف سے آ جائے اور واقعی وہ قرآن و سنت کے دلائل ہو، تو کتنی بڑی بات ہے کسی آدمی کے متعلق تکفیر کا فتویٰ دینا، کسی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ مشرک ہے، کسی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ جناب یہ جو ہے وہ کافر ہے، اتنی بڑی بات ہے کسی مسلمان کے لیے کہہ دینا۔ لیکن چونکہ آپس میں نورہ کشتی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو کافر، وہ تو کافر، وہ یہ کافر، وہ کافر، تو پھر اس طرح ایک عام آدمی کے ذہن میں کافر کہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ وہ کہتا ہے کہ شاید یہ مولویوں کو کام ہی یہ کافر کہتے رہو۔ دین میں جب تک کوئی شخص ضروریات دین کا منکر نہ ہو، ضروریات دین کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت، اس طرح کی جو چیزیں ضروریات دین سے تعلق رکھتی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خصوصاً خلفائے اربعہ، جن کے ایمان پر احادیث متواترہ بھی ثابت ہیں اور قرآن بھی ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، ان کے ایمان کا انکار کرنا، جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں، اگر وہ ان کو مانتا ہے تو اس کو پھر کافر کہنا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن تَابُوا، اگر کوئی توبہ کرتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ڈیٹیل زیادہ نہیں دی قرآن، نماز پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ اب دین کے اندر بھائی ہیں، ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ نظریات پر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین۔ دیکھیں ایک لمحے کو سمجھیے بات کو، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں ایمانیات کے مسئلے میں، کچھ اختلافات ہوتے ہیں فروعات کے مسئلے میں، ان کا تعلق ایمان کے مسئلے سے نہیں ہوتا۔ جیسے ایک مثال دے دوں آپ کو میں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح ادا فرمائی ہے؟ رفع دین سے ادا فرمائی ہے کہ بغیر رفع دین کے پڑھی ہے؟ آمین زور سے کہا ہے کہ زور سے نہیں کہا ہے؟ ہاتھ باندھے ہیں یا ہاتھ نہیں باندھے ہیں؟ یہ سارے مسئلے ایمان کے مسئلے تھوڑی ہیں، اس پر آپ لوگوں سے لڑیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، یہ تو ظنیات کے مسئلے ہیں، فقہی مسائل ہیں۔ اس بنیاد پر امت کے اندر تفرق ڈال دینا، اس بنیاد پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرہ سے آگے جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کہتے ہیں، اور امت کی میجورٹی یہ کہتی ہے اسلاف کی، کہ حضور نے معراج کی رات دیدار کیا تھا اپنے سر کی آنکھوں سے، لیکن چند صحابہ کا یہ بھی موقف تھا کہ حضور نے اس رات دیدار نہیں کیا، گئے تو ہیں لیکن سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا۔ تو اب اس طرف بھی صحابہ ہیں، اگرچہ وہاں اقلیت میں ہیں، اس طرف بھی صحابہ ہیں، تو لیکن یہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس بنیاد پر آپ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کو ڈفرینس آف اپینین کہتے ہیں، اور ڈفرینس آف اپینین میں جو چیزیں ایمانیات سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اس کو ڈائلاگ کی حد تک رہنا چاہیے، اس سے علم بڑھتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پرسنلائز کر دیتے ہیں، اس کو اختلاف کی بنیاد بنا دیتے ہیں، اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو علم فروغ نہیں پاتا ہے، نفرتیں فروغ پاتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کو کافر کہتے ہوئے، کسی کے بارے میں اس طرح کے جملے کہتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، عام آدمی کو بھی، علماء کو بھی۔ علماء کوئی پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح کوئی شدت پسند مولانا حضرات لوگ ہیں، وہ کوئی جملہ چھوڑ دیتے ہیں اور پبلک تو پھر پبلک ہے، پبلک سمجھ لیں اس کو دھاگے کو رسی بنانے کا کام تو عوام کر دیتی ہے، پھر اس کو انگلی پکڑائیے ہاتھ تو پورا وہ خود بنا دیں گے۔
تو پھر اس طرح کی احتیاط کرنا. اب سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے اس طرح اعلیٰ حضرت کو پریزنٹ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں شاید کفر کے فتوے دیے لوگوں کو. حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں امام احمد رضا خان؟ وہ اپنی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے متعلق کوئی جملہ اس نے کہا، اس نے کوئی لائن کہی جس کے اندر 99 یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ڈاؤٹس پائے جاتے ہیں کہ یہ جملہ کفر ہوگا، یہ جملہ کفر ہو سکتا ہے، یہ جملہ کفر ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں اردو میں احتمالات. 99 احتمالات اس طرف جاتے ہیں کہ یہ جملہ کفر، اور ایک احتمال اس طرف جاتا ہے کہ نہیں یہ جملہ ایمان کا بھی ہو سکتا ہے، اس کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے. 99 دفعہ آپ سوچیں تو آپ کو لگے کہ یار یہ نیت تو اس کی کفر کی طرف ہے، اور ایک نیت آپ کو لگے کہ نہیں یار یہ اس کی ایمان کی طرف ہے. سید اعلیٰ حضرت فتواتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان بچائیں گے، 99 کو اسکپ کر دیں گے اور اس ایک کو لے کر اس بندے کے ایمان کا فتویٰ دیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے اس پہ. تو آپ کو پتہ لگا کتنا حساس مسئلہ ہے تکفیر کا مسئلہ، اور ہمارے ہاں کتنا عام بنا دیا کہ یہ کافر اور وہ کافر، اور یہ نہیں بیٹھو اور اس کے ساتھ نہیں کرو اور اس سے ہاتھ نہیں ملاؤ، اس کے ساتھ نہیں کھاؤ، اس کے ساتھ نہیں پیو. کیا عجیب و غریب ڈرامے بازی لگائی ہوئی اس معاملے میں، استغفر اللہ العظیم. اور پھر جو اس بارے میں آگاہی فراہم کرے، ہم جیسے لوگ کچھ بول دیں تو ہم بھی فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی یہ تو مفتی صاحب تو بالکل ہی کچھ پٹری سے اتر رہے ہیں. میں کبھی اپنے کولیگ سے اس طرح کی بات میرے کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، تو میں کبھی اس طرح کی باتیں ان سے شیئر کر لیتا ہوں. دوست ہیں میرے بڑے عزیز بچپن کے، تو وہ کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے کہ تم پٹری سے اتر رہے ہو. اب ہم بھائی پٹری سے استغفر اللہ کے لازم. تو کیا کہیں، جو دین تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے اس کے متعلق میں نے ابھی کیا پڑھا آپ کے سامنے، قرآن ہی پڑھا آپ کے سامنے. جو دین کو جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم غلط ہیں یا غلط سوچ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اگر صحیح سوچ رہے ہیں امت کو ملانے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لفظوں میں اثر دیتے. اللہ اکبر. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور اگر توبہ کرو اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ تفصیل سے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑیں اپنی قسموں کو، مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ تم سے وعدہ کرنے کے بعد، اپنا عہد توڑ دیں اور کیا کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، معاہدہ بھی توڑیں جن پر تمہارا ان سے معاہدہ ہوا ہے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانا کریں تمہارے دین کے معاملے میں، تمہارے دین کو برا بھلا کہیں، تو اللہ کہہ رہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو قتل کرو کفر کے کافروں کے سرداروں کو، کفار کے ائمہ کو قتل کرو. ائمۃ الکفر کون تھے؟ یہ قریش تھے. اطراف میں پورے عرب کے اندر قبیلے تھے، لیکن قبیلوں کے اندر مشرکین کی سربراہی جس قبیلے کو حاصل تھی وہ قریش تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ وعدہ توڑتے ہیں، قسمیں توڑتے ہیں، معاہدہ توڑتے ہیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ائمۃ الکفر سے، اس قریش سے لڑو. انہم لا ایمان لہم، بے شک ان کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان سے لڑو لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آئیں. اس آیت کے تحت ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے، وہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو اس سے اگر مسلمان پول ٹیکس لیتے ہیں تو پول ٹیکس لینے سے مراد یہ نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں جو چاہے بکتا پھرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چاہے بکتا پھرے. کہ قرآن نے کیا کہا، ایک تو معاہدہ جو اس کی خلاف ورزی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین کو تانا نہ دیں، تمہارے دین کے خلاف کوئی بات نہ کرے. تو اسلامی ریاست، یہ جو آج کل جو بلاسفیمی کا لا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ، حضور کی ناموس کا مسئلہ، کارٹونز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ بنائے جا رہے ہیں. تو جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کو چاہیے کہ جو کانٹریکٹ بنائیں، جو معاہدہ کریں کسی ملک کے ساتھ، اس کے ساتھ معاہدے میں یہ ہونا چاہیے تم سے ہمارا امن کا معاہدہ ہے، لیکن اس امن کے معاہدے میں یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں یا ہمارے دین کے بارے میں کوئی بھی مہم نہیں چلائی جائے گی. اس بنیاد پر ایک اسلامی ریاست کسی کافر ملک سے معاہدہ کرے گی. کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، معاہدہ ہے لیکن معاہدہ دوسری چیز کا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارا دین کو تانا نہ دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان کو چاہیے،
اور مسلمان ریاستوں کو چاہیے، مسلمان حاکم کو چاہیے کہ مسلمان حاکم، مسلمان ریاست جو ہے کافروں کے ساتھ اس طرح کے کانٹریکٹ بنائے، اس طرح کی ڈیل کرے۔ یہ جو ہمارے شیخوں نے عیاشیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ چاہیں تو یہ دبئی وغیرہ کے جو شیخ ہیں جن کا انفلوئنس بھی ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، یہ چاہیں تو اس طرح کے معاہدے کر سکتے ہیں کہ ہم تم سے ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اگر جس ملک نے ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کی جو ہمارے نبی کی شان کے خلاف ہوئی، ہماری ٹریڈ اس سے بند۔ تو مجھے بتائیے کون پھر معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا؟ اسی کے تحت علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے۔ اس مسئلے کو یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اگرچہ ذمہ کافر ہے، اس کو تحفظ دیا جائے گا، اس کی جان کا، اس کی مال کا، اس کی عبادت گاہ کا، اس کو حفاظت دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ کافر ہمارے نبی کے بارے میں معاذ اللہ گالیاں الٹا سیدھے الفاظ کہے گا تو اسلامی ریاست اس کو سزا دے گی، اور وہ سزائے موت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ ہمارے دین میں طعنہ کر رہا ہے۔ یہ اسلامی اصول ہے۔ پھر آگے سنیے، چند آیات بچتی ہیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا، اب کچھ لوگ تھے جو نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ تو لڑنے کی بات آ گئی ہے، اور وہاں تو مکے میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، وہ مشرک تو ہے لیکن میرا بہنوں ہی لگتا ہے، وہ مشرک تو ہے میرا بھائی لگتا ہے، وہ مشرک تو ہے یہ فلاں لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں لڑو گے اس قوم کے ساتھ، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے توڑ دیا ہے اپنی قسموں کو، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، نبی کو ان کے وطن سے نکالنے کا۔ دار الندوہ میں میٹنگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کون میٹنگ کر رہا تھا کہ ان کو مکے سے نکال دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں تم ڈاؤٹ فل کیوں ہو رہے ہو کہ لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے معاہدہ بھی توڑا ہے اور ارادہ کیا تھا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول اللہ کو مکے سے نکالنے کا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی پہلی مرتبہ ابتدا بھی انہوں نے کی۔ قافلہ تو ابو سفیان کا بدر میں نکل گیا تھا، مکے پہنچ گیا تھا، یہ چاہتے تو واپس پلٹ جاتے، لیکن ان کو لڑنے کی سوجی تھی، اور پہلی مرتبہ جو حملہ ہوا ہے، پہل ہوئی ہے، وہ ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کسی کو کوئی منافق تھا جو لڑنا نہیں چاہتا تھا، کچھ لوگ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے تو وہ ڈاؤٹ فل ہو رہے تھے، تو اللہ نے کہا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ زیادہ حقدار ہے، احق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اگر تم مومن ہو۔ بندوں سے نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پھر اللہ کہتا قاتلوہم، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نوید دیتا ہے، گڈ نیوز دیتا ہے، قاتلوہم، ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا ان کو تمہارے ہاتھوں، یعنی تم سے ان کو مروائے گا، تم سے ان کو پٹوائے گا، تم سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہروائے گا، بِأَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ انہیں ذلیل کرے گا، وَيَنْصُرُكُمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جو کچھ لوگ ابھی بھی مکے میں رہ گئے تھے جن پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور جو لوگ اب مدینے کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا، ٹھنڈا کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ غصے کو اور اللہ تعالیٰ اس ٹینشن کو، اس اسٹریس کو لے جائے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر دو پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ دیکھیں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کافروں نے کسی کا بھائی مار دیا، کسی کے 4 بچے تھے، چاروں کو مار دیا، باپ کو مار دیا، کوئی مرد چھوڑ نہیں چھوڑا۔ آج دیکھیں نا شام، فلسطین، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، تو مسلمانوں کی ریاست کیا ہے، ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لڑنے سے کیا ہوگا؟ جب تم ان مسلمانوں کے رائٹس کی بات کرو گے، ان کے حق دلاؤ گے، تو کیا ہوگا کہ وہ جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں، جن کو زیادتی ہوئی ہے، اس تمہارے فتح سے ایک تو تمہیں اللہ کامیابی دے گا، اور دوسری طرف سے جو ان کے دل کے اندر وہ جو غم ہے، جو غصہ ہے،
وہ غصے کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا. کیونکہ بعض اوقات آدمی کو جب تک اپنے مثال کے طور پر کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کا اکلوتا بچہ مار دیا، آپ اسے دیت کے اندر کروڑ روپے دے دیں لیکن اس کو چین نہیں آئے گا. وہ کہے گا مجھے بدلہ چاہیے، میرے بچے کو جس نے مارا ہے وہ جو اسلام کا نظام قصاص کا ہے، جس نے ہاتھ توڑا اس کا ہاتھ توڑو، جس نے آنکھ پھوڑی اس کا آنکھ پھوڑو. تو اب جس نے کسی کو بچے کو مارا ہے، کسی کی فیملی کو تباہ کیا ہے، جب تک قاتل کو نہیں ماریں گے تو سکون نہیں ملے گا. تو اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ظلم و زیادتی کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ان سے لڑو تاکہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے ان کے خلاف. اور وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور جب تمہیں فتح ہو جائے تو اس کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے اور ان کے دلوں کے غصب کو اور اسٹریس کو، ان کی ٹینشن کو دور کر دے. اور اب ایک اور مژدہ دیا جا رہا ہے کہ ابھی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان میں، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اب لڑیں گے تو اس سے تو بڑی خون ریزی ہو جائے گی، پورے عرب کے اندر خون خون ہو جائے گا. لیکن جنگ ہوئی نہیں، اللہ نے پہلے تیار کر دیا تاکہ اللہ جانچ لے. جنگ ہوئی نہیں ہے، فتح مکہ ہوا، کوئی قتل و غارت گیری نہیں، اور اللہ نے ایسے ہی فتح عطا فرما دی. لیکن اللہ رب العزت پہلے سے ان کو ریڈی کر رہا ہے. اور اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے. فتح مکہ کے دن کیا ہوا؟ ابو سفیان اسلام لے آئے. فتح مکہ کے دن کیا ہوا؟ حضرت وحشی وہ ایمان لے آئے جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا. حضرت وحشی اس دن ایمان لائے. سہیل بن عمر جو حدیبیہ کے اندر سفیر بنے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، وہ ایمان لے آئے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ اسلام لے آئے. یہاں تک کہ فتح مکہ ہوتے ہی عرب کے بے شمار قبائل حضور کی بارگاہ میں روزانہ آنے لگے، جس کے بارے میں سورہ نصر میں اللہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اے میرے محبوب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ داخل ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ فتح مکہ ہے. فتح مکہ ہوئی، پہلے ہوتا تھا ایک اسلام لایا، 4 لوگ اسلام لے آئے، 2 لوگ اسلام لے آئے. فتح مکہ کے بعد حضور کی بارگاہ میں 500 ہزار کے قبیلے آتے، ایک ساتھ اسلام لے آتے، پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا. اللہ اکبر. تو اللہ کہہ رہا اللہ جس کو چاہے گا اس فتح و نصرت کے بعد تمہیں جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا. ان کو توبہ کی توفیق دی. واللہ علیم، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. حکیم، اس کی حکمت کیا ہے اس لڑنے کے تمہیں اعلان میں، اللہ جانتا ہے. آخری آیت اس رکوع کی، ام حسبتم، اب اس پس منظر کو سمجھیے. اس آیت سے پہلے کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے مکے کے اندر اور ہجرت بھی حضور کے ساتھ کی. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بدر کا معرکہ حضور کے ساتھ لڑا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ میں بھی رہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو حدیبیہ اور بیت رضوان کے بعد اسلام لائے. کچھ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، فتح مکہ کے دن اسلام لائے. تو جنہوں نے ہجرت کی تھی، بدر لڑی تھی، احد میں ساتھ کھڑے تھے، موتا میں ساتھ تھے، یہ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی گارنٹی اور اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا تھا. لیکن جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے انہوں نے تو اسلام کی سختی کا زمانہ دیکھا ہی نہیں. فتح مکہ کے دن اسلام لائے، اسلام تو طاقت میں. غزوہ حنین جیت چکے ہیں. بدر کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرما دی ہے. مکے کے سارے قبائل اسلام لے آئے، اب تو ہے اسلام پاور میں. اب جو ایمان لا رہا ہے تو پتہ کیا چلا، فتح مکہ سے بعد جو ایمان لایا وہ بھی صحابی ہے. فتح مکہ کے دن جو ایمان لایا وہ بھی صحابی ہے. لیکن اس صحابی کا درجہ اس صحابی کے برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا. جو حدیبیہ کے دن اسلام لے آیا یا حدیبیہ کی شرائط کے بعد اسلام لے آیا، اس کا درجہ فتح مکہ کے بعد والے سے پہلے کا ہے. لیکن وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو 313 میں بدر کے دن شامل ہے. بھائی جس کی قربانی جتنی زیادہ ہے اس کا درجہ بھی اتنا زیادہ. اس وجہ سے جب صحابہ کرام کی مجلس لگتی تھی اور بدری صحابہ آتے تھے تو سرکار سب سے آگے بٹھانے کے لیے جگہ عطا فرماتے تھے بدر کے صحابہ کو. یہ کیا چیز سکھاتی ہے ہمیں؟ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے مشکل وقت کے ساتھیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ سنسیئر رہنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جب ہم کچھ نہیں تھے وہ ہمارے ساتھ تھے.
جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آج نام دے دیا، طاقت دے دی، پیسہ دے دی، پیسہ پائی آنے کے بعد تو بہت سے لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ کمزور تھے، ان کا درجہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسلام میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کی بنیادوں میں بدر کے وقت ساتھ دیا ہے، تمام صحابہ میں سب سے بڑا درجہ بدری صحابہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آخری کے اندر اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے اندر اسلام لائے، کہا یہ تیسری مرتبہ اس طرح کی آیت آ رہی ہے قرآن میں، اس سے پہلے بھی آئی ہے اور وہ اہل کتاب کے لیے آئی تھی، یہاں ان لوگوں کے لیے آ رہی ہے جو نئے نئے ایمان لائیں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ایسے ہی؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہاں تک کہ اللہ ظاہر نہ کر دے ان لوگوں کو تم میں سے، جاہدو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ابھی تو پتہ چلے گا کہ جب جہاد کا حکم آئے گا، دیکھیں گے تم میں سے کون لڑنے والا ہے اور کون لڑنے والا نہیں ہے۔ ابھی تو اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر تم اسلام لا رہے ہو، دیکھیں گے کہ تم میں لڑنے والا کون ہے اسلام کے لیے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور دیکھے گا اللہ، یعنی کہ اللہ ظاہر کرے گا تم میں سے ان لوگوں کو کہ وَلَمْ يَتَّخِذُوا، جنہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا رسول ہی، اس کے رسول کے علاوہ، وللمؤمنین، مومنوں کے علاوہ، ولیجہ، کسی کو ہمراز۔ ولیجہ مانے ہمراز۔ دو چیزیں، اللہ دیکھے گا کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن ایسے ہی تمہیں جنت نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ بھی تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کتنے لوگ سچے ایمان والے ہیں جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ، اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اب ہمراز اور رازدار بنائیں گے تو اللہ، رسول اور مومنوں کو بنائیں گے، کسی کافر سے سنگت یاری نہیں لگائیں گے ہمراز بنانے کی۔ معاشرتی تعلقات الگ ہیں، سیاسی تعلقات الگ ہیں، اس کے علاوہ کاروباری تعلقات الگ ہیں، لیکن دلی ہمراز بنانا، کافر کو کہ ہر راز اس کے سامنے اگل دینا، یہ جو ہے صرف مومنوں کے لیے جائز ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، سب خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی ہر ایک کو بتا دیا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ سب میرا اللہ جانتا ہے کہ اس وقت تمہیں وہ آزمانے کے جو ہے وہ مراحل کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آزمائے گا اس طرح سے۔ اس طرح یہ 8واں رکوع بھی الحمدللہ تعالیٰ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور آپ قرآن کا اعجاز دیکھیں کہ قرآن کریم کا ہم درس سن رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ساتھ ساتھ ہماری سیرت بھی کور ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ ترجمہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ان ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو سیرت کے ہیں، کہ حدیبیہ کب ہوئی تھی، کون سی ہجری میں ہوئی تھی، 7ویں ہجری میں کیا ہوا تھا، یہ کیا، یہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ یہ ساری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، یہ مکمل ہو جائے، اللہ کرے خیر سے، تو انشاءاللہ ایک سیرت پہ بھی درس رکھیں گے کہ پوری سیرت حضور کی آپ کے سامنے، پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک، ایک ایک سال حضور نے کس طرح گزارا، کیا معاہدات کیے، کس طرح زندگی گزری میرے کریم آقا علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق دے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس درس کے بعد درس سیرت بھی رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن جو درس میں باقاعدگی سے آتے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے سنتے ہیں، تو بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جب سیرت شروع ہوگی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آدھی سیرت تو ہماری درس قرآن بھی کور ہو گئی الحمدللہ۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔